أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ولا اور نہ تأکلوا تم کھاؤ اموالکم اپنے مالوں کو بینکم آپس میں بالباطل باطل طریقے سے ناحق وتدلو اور نہ تم پہنچاؤ بہا انہیں الی الحکامی طرف حاکموں کے لتأکلوا تاکہ تم کھاؤ فریقاً ایک حصہ من اموالی مالوں میں سے الناسی لوگوں کے بالاسمی ساتھ گناہ کے وانتم حالانکہ تم تعلمون تم جانتے ہو. اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو، نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے اپنا کر لیا کرو، حالانکہ تم جانتے ہو، تم علم رکھتے ہو. ایسے شخص کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جس کے پاس کسی کا حق ہو لیکن حق والے کے پاس ثبوت نہ ہو. اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کر وہ عدالت یا حاکم مجاز سے اپنے حق میں فیصلہ کروانے والے اور اس طرح دوسرے کا حق غصب کر لے. یہ ظلم ہے، یہ حرام ہے. عدالت کا فیصلہ ظلم اور حرام کو جائز اور حلال نہیں کر سکتا. یہ ظالم اللہ تعالیٰ کے ہاں یقیناً مجرم ہے. رشوت لینا، کسی کا حق ہتھیا لینا. اب روزے میں چونکہ صبر آیا، حکمت آئی، تقوی آیا، روزے کی آیات کے آغاز میں آیا یہ تقوی کے حصول کا ذریعہ ہے اور مکمل ہوئی آیات لعلہم یتقون. عام زندگی میں بھی انسان ہر حرام سے خود کو بچاتا ہے، رشوت نہیں لیتا، کوئی بھی عمل ہو حلال کے اندر گزر بسر کرتا ہے، قناعت کرتا ہے. دنیا کی محبت خواہشات میں اضافہ کرتی ہیں اور خواہشات مہلک ہیں، ہمارے لیے ہلاک کر دینے والی ہیں. اور آگے جو آیات ہیں اس میں بھی ہمیں انشاءاللہ چاند دیکھ کر اپنے روزے کو سٹارٹ کرنا، مکمل کرنا، عید کرنا، حج کرنا، یہ ساری عبادات. لیکن حرام کا جہاں تک تعلق ہے، حرام کے کھانے میں سراسر نقصان ہے. اور سب سے بڑا کیا نقصان ہے، اگر اس کا ایک حصہ بھی اللہ کی راہ میں دے دیا جائے تو بھی وہ پاک نہیں ہوتا، وہ ناپاک ہی رہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ پاک ہے اور پاک کے سوا کچھ بھی قبول نہیں فرماتا. مال حرام اگر ہو اس کا صدقہ خیرات قربانی سب ضائع ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا، بندہ جب کوئی لقمہ حرام کھاتا ہے تو 40 دن تک کوئی بھی اس کا عمل قبول نہیں ہوتا. جس شخص کا گوشت حرام مال سے پل رہا ہے، بن رہا ہے، وہ جہنم کی آگ کے لائق ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص کو
فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ کھانا حلال اور پاک بنا لو، یہ دعاؤں کی قبولیت کا باعث ہوگا، اس سے دعائیں قبول ہوں گی۔ مال حرام گندگی ہے جس سے طرح طرح کی بیماریاں، فساد اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگیاں جنم لیتی ہیں، جس سے برائیاں پھوٹتی ہیں۔ حرام مال صرف رشوت ہی نہیں، ملاوٹ، ناجائز قبضہ کرنا، پلاٹس پہ، جائیداد پہ مال کو حسب کرنا، وراثت کی غلط تقسیم کرنا، سود کی ملاوٹ ہونا، جوا، لاٹری، زکوٰۃ کو ادا نہ کرنا۔ دنیا میں رزق کو صاف ستھرا رکھنے کے کس قدر اہتمام کرتے ہیں ہم، پانی ابلا ہوا پیتے ہیں، فلٹر کرتے ہیں، باٹلز میں بند کرتے ہیں، کولرز کو ڈھکن لگاتے ہیں تاکہ مکھیاں، مچھر یا آلودگی نہ جائے۔ اس خوراک کو اتنا بچاتے ہیں تو حرام سے نہیں بچاتے رزق کو؟ یہ تو اس سے زیادہ، کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ روحانی اعتبار سے گویا دھڑا دھڑ آلودہ اور حرام خوراک، گناہوں، رشوت، ملاوٹ، حرام میں لتھڑی ہوئی مزے لے لے کر کھاتے ہیں۔ خالص دودھ لیتے ہیں، اسے مزید پیوریفائی کرتے ہیں، اسے ابالتے ہیں۔ تو اپنی زندگیوں کو پیوریفائی کیجیے، اپنے آپ کو حلال تک محدود کیجیے، حرام سے بچا کر۔ مشکل ہوگا، کئی چیزوں کو ہم دھوپ میں سکھاتے ہیں، جراثیم اڑ جائیں، جراثیم کش ادویات استعمال کرتے ہیں۔ تو اپنی زندگی کو بھی حرام سے، آلودہ سے، گناہوں سے، وسوسوں سے، شیطانی جالوں اور چالوں سے بچانے کے لیے اللہ تعالی ہمیں آزمائشوں کی بھٹی سے بھی گزارتے ہیں، کندن بنانے کے لیے۔ سونا بھی آگ میں تپ کر کندن بنتا ہے، خالص ہوتا ہے۔ تبھی تو ہمیں، جب ہم حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے تو پریشانیاں آ گھیرتی ہیں، پھر طرح طرح کے وظیفوں سے، عاملوں سے بات نہیں بنتی، بلکہ سادہ ترین وظیفہ کیا ہے؟ رزق حلال، فرائض اور واجبات کو ادا کرنا، حلال رزق کا اہتمام کرنا، انشاءاللہ۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد حرف با آیا ہے تو یہاں پہ اخفاء شفوی ہوا ہے۔ دوبارہ میم ساکن کے بعد حرف با آیا ہے تو اخفاء شفوی ہوا ہے، مد منفصل بھی ہوئی ہے، اور سین اور سا میں بھی فرق کرنا ہے ہم نے۔ سین سختی کے ساتھ، سا نرمی کے ساتھ، سین سیٹی کے ساتھ اور سا بغیر سیٹی کے۔